معزز سامعین، حضرت مسیح علیہ السلام سے 510 سال پہلے یونان کے مشہور ریاست ایتھنز کا مطلق العنان حاکم ہیپیاس وطن چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور دنیا میں سب سے پہلی جمہوری حکومت نے جنم لیا۔ حکیم سولن نے 594 قبل مسیح میں ایتھنز کے لیے جو دستور حکومت بنایا تھا وہ کھیتی باڑی اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، لیکن سیاسی اختیارات پرانے امیر خاندانوں کے قبضے میں ہی رہے۔ اس سے ان کے درمیان کھینچتان اور رسا کشی نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ لوگ تنگ آ گئے۔ جب 560 قبل مسیح میں تمام معاملات کی باغ دوڑ ہیپیاس کے باپ کو سونپی گئی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس انتظام سے ایتھنز خوشحال ہو گیا، اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی، لیکن اہل ایتھنز جلد ہی مطلق العنان شخصی حکومت سے تنگ آ گئے۔ امرا میں سے کلیستھنز نامی ایک شخص نے انقلاب کا پرچم بلند کیا اور مطلق العنانی کا دور ختم کر دیا۔ اب کلیستھنز ہی کو نئی حکومت کا نظام تیار کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس کے سامنے دو ضروری کام تھے، اول یہ کہ امرا کے خاندانوں پر قابو پانے کا بندوبست کرے، دوسرا یہ کہ آئندہ مطلق العنانی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑے۔ امرا کی قوت تو پہلے ہی شخصی حاکموں نے گھٹا دی تھی، ادھر ان کے دور میں تجارت اور علم و فن کی ترقی نے قومیت کا احساس اس درجے پر پہنچا دیا کہ خاندان اور قبیلے کے رشتے خاصے کمزور ہو گئے۔ کلیستھنز نے شہری حقوق کا دائرہ وسیع کر دیا، تجارتی طبقے اور آزاد کیے ہوئے غلام بھی ان حقوق سے شاد ہوئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ رائے دہی کے لیے قصبوں اور ضلعوں کے حلقے بنا دیے گئے۔ اس طرح پرانی قبائلی تقسیم کی پہلی حیثیت جاتی رہی اور اس کی جگہ نئی آبادیوں نے لے لی، جنہیں یونانی زبان میں ڈیمی کہتے تھے۔ اس سے ڈیموکریسی یعنی حکومت عوام کا لفظ نکلا ہے، اور بھی کئی نئے انتظامات وجود میں آئے۔ بہرحال کلیستھنز نے درمیانی طبقے کے لوگوں کو رائے دہی کا زیادہ حق دیا اور ایتھنز کے نظم و نسق میں ایسی تبدیلی کر دی کہ رائے دہی نے قابل توجہ حیثیت اختیار کر لی۔ اس کے باوجود غلامی باقی رہی اور غلاموں کے نئے جمہوری نظام میں شامل کرنے کی کوئی کوشش نہ کی گئی۔ مطلق العنانی کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے ایک عجیب طریقہ تجویز کیا گیا، یعنی وقتاً فوقتاً شہریوں سے رائے لی جاتی کہ آیا کوئی شخص اتنے اثر و رسوخ کا مالک تو نہیں بن گیا جو ریاست کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہو۔ جس شخص کو کم از کم 10,000 شہری خطرناک قرار دیتے اسے 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا، لیکن نہ اسے غدار سمجھا جاتا نہ مجرم۔ جب وہ مقررہ مدت پوری کر کے لوٹتا تو اسے جائیداد اور تمام شہری حقوق واپس مل جاتے۔ ابتدا میں اس قاعدے کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا، مگر بعد میں یہ بگڑتے بگڑتے سیاسی گروہ بندی کا انتقامی حربہ بن گیا اور بالآخر 5ویں صدی عیسوی میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اگرچہ جمہوری حکومت کا بالکل ابتدائی خاکہ تھا اور اس میں خامیاں تھیں، پھر بھی تاریخ میں یہ نئے دور کا سنگ میل ثابت ہوا اور 1000 سال سے زیادہ مدت تک قائم رہا۔ اگرچہ ایتھنز کی 9 آبادیاں چھن گئیں اور اس کی تجارت اور دولت ختم ہو گئی، بحرہ روم کی دوسری طاقتیں اثر و رسوخ و اقتدار میں منزلوں آگے نکل گئیں، لیکن جمہوریہ ایتھنز کی عظمت کا احترام سب کے دلوں میں قائم رہا، اور آج بھی مہذب دنیا اسی منزل مقصود کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے جس کا تصور 2500 سال پہلے ایتھنز والوں کے ذہن میں آیا تھا۔ دوستو، یونان سے دنیا نے علوم و فنون سیکھے اور ہم اب تک جتنی تاریخی معلومات حاصل کر سکے ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلا جمہوری نظام یونان ہی میں قائم ہوا تھا، مگر وہ بالکل ابتدائی خاکہ تھا اور اس لحاظ سے صحیح جمہوری نظام نہیں کہا جا سکتا کہ یونان میں بسنے والے تمام لوگوں کو یکساں حقوق حاصل نہ تھے۔ صحیح اور حقیقی جمہوریت وہی ہو سکتی ہے جس میں سب لوگوں کا درجہ یکساں ہو، غریب اور امیر کی عزت حقوق برابر ہوں، دولت مند اور غریب عوام کے لیے قانون، انصاف، علاج، تعلیم ایک ہی ہو۔
بیجا ٹیکسز کا بوجھ نہ ہو، روزمرہ اشیاء کی قیمتیں کم ہوں۔ دیکھیں دنیا اس نصب العین تک کب پہنچتی ہے اور بڑے طاقتور امیر خاندانوں اور افراد نے غربت، بے روزگاری، افلاس، بھوکمری اور مختلف ہیلے بہانوں سے جو تسلط قائم کر رکھا ہے وہ کب ختم ہوتا ہے۔